بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات اور اس نشست میں ہماری گفتگو غزوہ تبوک سے متعلق ہوگی۔ غزوہ تبوک کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ قرآن مجید میں بالخصوص سورہ براءہ یعنی سورہ توبہ میں کئی آیات میں غزوہ تبوک سے متعلق جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے ذکر فرمایا۔ اگر دیکھا جائے حضرات تو غزوہ تبوک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات میں سے ایک اہم غزوہ ہے۔ یہ غزوہ ماہ رجب ہجرت کے 90 سال پیش آئی، مطلب حجۃ الوداع سے پہلے، اس پر تمام کا اتفاق ہے۔ اور غزوہ تبوک کو تبوک اس لیے کہا گیا کیونکہ تبوک تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہوا۔ تبوک ایک مقام، ایک جگہ، ایک شہر ہے جو کہ مدینہ المنورہ سے ملک شام کی طرف، دمشق کی طرف اگر کوئی جانا چاہے، مدینہ المنورہ سے دمشق، تو آدھا راستہ جو ہوتا ہے مدینہ سے دمشق کے درمیان، جو نصف آدھا راستہ ہے، آدھے راستے ہی پر کیا ہے یہ شہر تبوک کیا ہے واقع ہے، اور آج بھی یہ شہر موجود ہے۔ تو تبوک تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے لشکر کے ساتھ جانا ہوا، اسی لیے اس غزوے کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے۔ اور اسی غزوے کے غزوہ تبوک کو قرآن مجید میں العسرہ کہا گیا ہے، یعنی غزوہ العسرہ اسے کہا جاتا ہے، غزوۃ العسرہ۔ غزوۃ العسرہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس غزوے میں کئی قسم کی تنگیوں کا اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کو، کیونکہ عسرہ کا لفظ ہی اس کا ایک معنی تنگی کا ہے۔ تو تنگی اس ناحیے سے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر پانی کی بہت ہی زیادہ مسلمانوں کو تنگی تھی، پانی کی تنگی کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی طرح سواریوں کی تنگی تھی، یعنی لشکر میں اس قدر سواری نہیں کہ لشکر والوں کو کافی ہو تمام کو، بلکہ سواریوں کی بھی کیا ہے تنگی تھی، اور مال کی بھی جو ہے تنگی پائی گئی۔ موسم کی تنگی تھی، موسم شدید گرمی کا تھا، گرم موسم تھا۔ ظاہر سی بات ہے گرم موسم میں سفر کرنا، اور وہ بھی مدینہ المنورہ سے تبوک تک کا سفر کرنا ایک لمبا سفر ہے۔ ظاہر سی بات ہے گرم موسم میں سفر کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ اس ایام میں آج جیسے سواریاں نہیں آرام دہ، بلکہ اپنی قدموں سے چلنا ہے یا گھوڑے اور اونٹ پر کیا ہے سوار ہو کر کے جانا ہے، کھلی فضا آسمان کے نیچے جانا ہے۔ گرم موسم میں مشکل عمل ہے یہ کرنا۔ گرم موسم، پانی کی تنگی، سواریوں کی تنگی، اور اسی طرح مسافت جو ہے وہ بھی کیا ہے ایک لمبی مسافت۔ تو مختلف قسم کی کیا ہے تنگیوں کا کیا ہے پریشانیوں کا جو ہے یہ مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑا۔ اسی لیے اس غزوے کو غزوہ تبوک کو غزوۃ العسرہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ۔ اور غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً صحابہ کرام کو نکلنے سے پہلے ہی بتا دیا، اور غالباً یہ ایک واحد جنگ اور واحد غزوہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح یعنی صراحتاً اپنے رخ کے بارے میں بتایا کہ ہاں میرا رخ کہاں پر ہے اور کہاں پر جانے کی تیاری ہے۔ تبوک تک ہمیں جانا ہے، روم کے لوگوں سے کیا ہے لڑنے کے لیے، کیونکہ روم
اپنے لشکر کے ساتھ نکل چکے ہیں ہمارے طرف لڑنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے الفاظوں میں صراحتاً صحابہ کرام کو نکلنے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہمیں تبوک کی طرف جو ہے جانا ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے غزوات میں کبھی صحابہ کرام کو جو ہے نہیں بتایا کہ ہمیں کہاں جانا، پوشیدہ رکھا کرتے تھے، الا کہ آخری موقع پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بتا دیا کرتے تھے۔ غزوہ تبوک کے اسباب کیا تھے؟ کیا سبب بنا اس غزوے کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قوم رومیوں نے یہ عہد کیا اور اس بات کو ٹھان لیا کہ ہم محمد اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کریں گے، تاکہ محمد کو جو کامیابی اور جو آگے بڑھتا جا رہا ہے اس چیز کو ہم کیا ہے روک دیں۔ اور روم نے اس مقصد کے لیے بہت ہی بڑا عظیم لشکر کیا ہے تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی خبر ملی، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان اعلان کرا دیا، مسلمانوں کو تیار ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اور آپ نے صرف مدینہ والوں کو نہیں بلکہ مکہ المکرمہ میں، کیونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا، مکہ کے لوگ ایمان لے آئے تھے، تو مکہ والوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جنگ میں شرکت کا جو ہے پیغام پہنچایا، اور مکہ سے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلے۔ اس موقع پر مال کی تنگی، ظاہر سی بات ہے کہ جنگ میں مال کی ضرورت ہے، تو مال کی تنگی کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ابھارا اور ان کو رغبت دلانے کی کوشش کی کہ ہر ایک سے جتنا ہو سکے، جو ہو سکے، اپنے مال کے ساتھ بھی اس غزوے میں شرکت کرے، صرف اپنے بدن اپنے نفس کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے مال سے بھی شرکت کرے، جتنا ہو سکے اپنے مال سے اس غزوے میں کیا ہے مدد فرمائے، کیونکہ مال کی کمی ہے۔ تو چنانچہ اگر دیکھا جائے تو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 300 اونٹ اور 1000 دینار بطور صدقہ فی سبیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کر دیا، تاکہ غزوہ تبوک کی تیاری میں یہ 100 اونٹ اور 300 اونٹ اور 1000 دینار کیا ہے استعمال ہو جائے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عثمان بن عفان نے یہ کثیر مال لا کر کے رکھا، تو آپ نے عثمان ابن عفان کے حق میں دعا کی اور فرمایا اللہم ارض عن عثمان فإنی راض عنہ، اے اللہ تو عثمان سے راضی ہو جا، کیونکہ میں تمہارا رسول پیغمبر عثمان سے راضی ہو چکا ہوں، کیونکہ کثیر مال بطور صدقہ بطور انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ عثمان بن عفان نے اس غزوے میں حصہ لیا، اور یہ ایک بہت ہی بڑی بات تھی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی، انہوں نے بھی اپنے مال سے اس غزوے میں شرکت کی، اپنے بدن سے کی تو ہے لیکن اپنے مال سے بھی اس غزوے میں شرکت کی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے گھر میں جو کچھ تھا مال، پورا مال اٹھا کر کے لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیے۔ اور جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ 4000 درہم تھا، 4000 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کر دیا، تاکہ یہ 4000 درہم غزوہ تبوک کی تیاری میں کیا ہے صرف کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ جذبہ، یہ حوصلہ دیکھا اور یہ عمل دیکھا کہ گھر میں جو کچھ تھا پورا مال لا کر کے حاضر کر دیا، اور وہ 4000 درہم، تو آپ نے پوچھا اے ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آیا؟ وَهَلْ بَقَيْتَ لِأَهْلِكَ شَيْئًا وَهَلْ أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ شَيْئًا، تم نے کیا اپنے گھر والوں کے لیے کچھ باقی چھوڑ کر آیا کہ پورا مال تم نے اٹھا کر لا کر دے دیا ہمیں؟
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ابقیت لہم اللہ و رسولہ، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے کوئی مال باقی نہیں چھوڑا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو باقی چھوڑا ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دیا گھر کا معاملہ، اللہ جو ہے اس کے اللہ تبارک و تعالی روزی روٹی کا اور رزق کیا ہے گھر والوں کو انتظام کر دے گا۔ تو یہ توکل اور بھروسہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا، اسی بنیاد پر پورا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے حاضر کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نصف مال یعنی آدھی دولت، آدھا پیسہ اور آدھا مال اپنا کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کیا، اور یہی معاملہ، اسی قسم کا کچھ معاملہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا بھی ہے، اور باقی صحابہ کرام کا، ہر صحابی نے حسب استطاعت اس غزوے میں کیا ہے اپنے مال سے مدد کرنے کی جو ہے پوری کوشش کی، یہاں تک کہ آتا ہے کہ ایک صاع کھجور بھی کیا ہے لوگوں نے اس غزوے میں کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کر دیا، تاکہ اسی غزوے میں کیا ہے صرف ہو۔ عورتوں کا معاملہ ایسا تھا کہ عورتوں نے اپنے زیورات کو لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تاکہ ان زیورات کے ذریعے غزوہ تبوک کی کیا ہے تیاری ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کثیر تعداد میں یا ایک مناسب تعداد میں مال اکٹھا ہو گیا، تو اب آپ نے لوگوں کو نکلنے کا حکم دیا تبوک کی طرف، اور جیسے کہ بات آگے آئے گی تفصیلاً انشاءاللہ کہ غزوہ تبوک میں اہل مدینہ تھے، اہل مکہ بھی تھے، اور دوسرے جو گاؤں دیہات مکہ اور مدینہ کے اطراف میں تھے جہاں کے لوگوں نے ایمان لے آیا تھا، سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ نکلتے وقت بعض صحابہ کرام ایسے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رونے لگے، اور رونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس اتنا مال نہیں، اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں کیا ہے شرکت کر سکیں۔ ان کو نکلنے کی بہت ہی زیادہ خواہش، تمنا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہم اس غزوے میں شرکت کریں، لیکن مال کی کمی، اسلحے کی کمی یا سواریوں کی کمی تھی کہ کوئی ایسی سواری نہیں کہ جس پر سوار ہو کر جا سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابہ کرام آئے اور اپنی مجبوری بتاتے ہوئے رو پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مجبوری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک اچھا بہترین رویہ ان کے ساتھ رہا، جیسے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی جو ہے بات ہماری ہوگی جب ان آیات کا ذکر ہوگا جن آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ تبوک سے متعلق کیا ہے ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر غزوہ تبوک کے موقع پر 30,000 افراد پر مشتمل تھا، 30,000 افراد پر مشتمل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنے لگے تو مدینہ المنورہ میں آپ نے حضرت محمد ابن مسلمہ الانصاری رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا دیا کہ میں نکل رہا ہوں تو میرے بعد مدینہ کی ذمہ داریاں اے محمد ابن مسلمہ تمہیں کیا ہے سونپ دی جا رہی ہیں، تم مدینہ کی نگرانی کرو گے کیونکہ میں غزوے میں شرکت کر رہا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب کو بھی اپنے گھر والوں پر نگراں مقرر کر دیا۔ علی ابن ابی طالب نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ عورتوں پر اور بچوں پر مجھے نگراں بنا کر جا رہے ہیں، مقرر کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے علی کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو نگراں مقرر کیا تھا، کیا
میں بھی تمہیں اس طرح کیا ہے نگراں مقرر نہ کر دوں؟ یہ ایک اونچا مقام و مرتبہ، ایک شرف کی بات ہے کہ تمہیں کیا ہے یہ ذمہ داری سونپ دی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غزوہ تبوک میں کئی معجزات پیش آئے، جیسے کہ بات گزر چکی حضرات کہ پانی کی کمی، سواریوں کی کمی ہے، سواریوں کی کمی اتنی کہ ایک سواری پر 3 ساتھی باری باری کیا ہے سوار ہوتے تھے، اور ایک کھجور کے دانے کو 3 صحابہ کرام آپس میں توڑ کر تقسیم کر کے کھاتے تھے۔ یعنی بہت ہی تنگی تھی، اسی لیے اس غزوے کو العسرہ کہا گیا، غزوۃ العسرہ، یعنی وہ غزوہ جس میں کیا ہے تنگیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پانی کی کمی اس قدر کہ صحابہ کرام اپنے سواریوں کو یا اپنے اونٹوں کو ذبح کرتے اور اونٹ کے پیٹھ میں یا آنتوں میں جو پانی ہوتا اس پانی کو کیا ہے پیا کرتے تھے۔ پانی کی قلت تھی تو بہت ہی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، سخت گرمی بھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے صحابہ کرام اور آپ سے دعا طلب کیا کرتے تھے کہ آپ دعا کریے، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا کہ اللہ پانی کا انتظام کر دے اور پریشانیوں کو ہم سے کیا ہے دور کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ کرام آئے، کھانے پینے کی تنگی بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک چادر بچھاؤ اور اس چادر میں جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے کھانے پینے کا سامان سب کچھ اس چادر میں لا کر کے تم رکھ دو۔ جب تمام صحابہ کرام نے لا کر کے رکھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، برکت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کر کے فارغ ہوئے تو آپ نے حکم دیا کہ آؤ تم سب اس چادر میں جو کچھ سامان تم نے رکھا تھا وہ سب اٹھا کر لے جاؤ۔ صحابہ کرام آئے اور اٹھاتے گئے، یہاں تک کہ اتنی برکت اس میں آئی کہ ختم نہیں ہو پایا۔ تمام صحابہ کرام نے اپنا اپنا حصہ لے لیا، اپنا حصہ بنا لیا، لیکن تب بھی کیا ہے اس چادر میں بہت ہی کچھ سامان باقی رہ گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے ایک اہم معجزہ تھا جو غزوہ تبوک میں تھا، اور بھی دیگر جو ہے دوسرے معجزات ہیں، انشاءاللہ ان کا ذکر اگلی نشست اگلی ملاقات میں۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا سنا ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم